तीन अहम और बड़े वाक़यात आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हम पहले बात करेंगे डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी। डिजिटल दहशतगर्दी जो दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं और सियासी मैदान के अंदर बदकिस्मती से पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाने का एक तरीका भी बन गया है। इसके ऊपर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर, और तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाब बैरिस्टर उमर न्याजी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। हम प्रोग्राम के अंदर सरदार अवैस अहमद खान लगारी साहब से भी बात करेंगे। अब IPPs का मामला आप समझें एक तूफ़ान बन गया है। एक तरफ एक्स मिनिस्टर जो हैं इंटरिम के, उन्होंने एजाज़ गौहर साहब ने एक मालूमात का सुनामी खड़ा कर दिया है और बताया कि किस तरह 106 IPPs में से 50% हुकूमत ख़ुद चला रही है और बाकी तकरीबन 80% जो हैं वो पाकिस्तान के 40 ख़ानदानों के हाथ में हैं, जिनको खरबों रुपए की पेमेंट्स होती है। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो सिफर बिजली बनाते हैं या 10% बिजली बनाते हैं। तमाम का तमाम इस जो खड़मस है, इसका वज़न कंज्यूमर पर जा रहा है। तो लगारी साहब से पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं इस मामले में। अमान में नाज़रीन आपको याद है दहशतगर्दी हुई, इसके अंदर पाकिस्तानी भी शहीद हुए, तो हम इस वाक़े का ज़रा फॉलो अप लेना चाहते हैं। ओमान बहुत अहम मुल्क है पाकिस्तानियों के लिए और वहाँ पर पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। इस वाक़े के बाद वहाँ पर हमारी एक्सपर्ट कम्युनिटी क्या सोच रही है। हम आपकी इजाज़त से अगर सुमेरा खान लाइन पर हैं उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि वो मौजूद थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुमेरा, अगर आपको समरी फॉर्म में बताना हो कि आज DGISPR ने 3-4 बड़ी बातें क्या की, तो वो क्या होंगी? बहुत शुक्रिया तले साहब। सबसे पहले तो आज एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस लिहाज से भी कि सबसे पहले तो हमने ये सुना आज उनके खुद मुंह से कि वो उन्होंने कहा, बाज़ाब्ता एक तरह से ऐलान किया कि ये एक पहला एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंटरेक्शन वाला सिलसिला अब कम हो जाएगा। अब बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ वो मुखातिब होंगे मीडिया के साथ और वो बातों का जवाब भी देंगे। ज़ाहिर है आई थिंक कि शायद ये काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है उन पर भी कि जो बातें फ़ौज के इदारे से मंसूब की जाती हैं या उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, ये बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। बेहतर है कि उनका खुद अपने फोरम से जवाब दिया जाए और ये खुशाइंद इसलिए भी होगा कि स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंस्टीट्यूशन वो काफ़ी अभाम वैसे भी दूर कर देता है। इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म हमें सामने से पता चल जाता है उनसे। तो सबसे पहले तो उनका ये एक बड़ा ऐलान था कि सहाफ़ियों के साथ अब बहुत जल्द उनकी मुलाकात हुआ करेगी, गालिबन 1 महीने के वक्फे से या इस तरीके से। और दूसरी उन्होंने डिजिटल टेररिज्म की बात की। उनका अपना बयान बहुत छोटा था, मुख्तसर था। उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की, उन्होंने शुहदा के हवाले से बात की कि 150 के करीब फौजी जवान और अफसर शहीद हुए हैं इस साल के पहले हाफ के अंदर। और उससे ज़्यादा बड़ी अहम बात यह है कि तकरीबन 350 से 400 के करीब दहशतगर्द, जिसमें हाई वैल्यू टारगेट जो थे वो भी 100-125 के लगभग थे, उन सबको कैफर किरदार तक पहुँचाया गया है। तो ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है। इससे ज़्यादा छोटे पैमाने पर जब भी डिजिटल टेररिज्म कुछ ममालिक में हुआ है, लीबिया की उन्होंने मिसाल दी कि वहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मफलूज हो गया, वो ख़त्म हो गया। वो ऐसा मुल्क था जहाँ पे लोग नौकरियाँ करने जाते थे, आज उसकी बदहाली सबके सामने है। तो एक मजबूत फ़ौज जो है वो मजबूत मुल्क की ज़ामिन है। ये उनका एक बहुत वाज़ेह बयान था। फिर उन्हें सियासी जमात के हवाले से बात की कि सियासी जमातें जो हैं वो डिजिटल टेररिज्म के साथ सिंक्रनिसिटी में है, एक सिंक्रनाइजेशन जो है वो नज़र आती है। दोनों का टारगेट, चाहे वो फिजिकली एक टेररिस्ट हो या चाहे वो डिजिटल टेररिस्ट हो, उन दोनों का टारगेट फौज है। इस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, फौजी क़यादत है, फौज का इदारा है। और वो ये एक चीज़, हर चीज़ को इस चीज़ को पर साबित करने पर मुसर होते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी अगर बुरा हो रहा है तो वो फौज करवा रही है। उनका सिर्फ एक ये टारगेट है। फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा पर उन्होंने बात की कि इसका सद्देबाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक फिजिकल दहशतगर्द को तो फौज मार सकती है, उसको नैब कर सकती है, मगर एक डिजिटल टेररिस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौम में मायूसी फैलाने का सबसे बड़ा जो है वो जरिया इन्हीं के जरिए है। इल्लीगल स्पेक्ट्रम की उन्होंने बात की। सबसे अहम पॉइंट मेरी नज़र में इल्लीगल स्पेक्ट्रम के हवाले से ये था कि उन्होंने आदादो शुमार के साथ बताया कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको
اوپن رکھا جانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ رہے. یہ بارڈر اگر افغانی جو ہے وہ اپنے باقی 5 پڑوسیوں کے ساتھ ویزا اور پاسپورٹ پر جاتے ہیں, ہمارے ہاں وہ کیوں ضد کرتے ہیں کہ انہوں نے صرف تذکرہ یا شناختی کارڈ پر آنا ہے. تو یہ انہوں نے بڑی تفصیل میں بتایا کہ Sumaira, I have to leave it there. I have to leave it there. I'm short on time, but thank you very much for this great summary. بیرسٹر صاحب, آپ سے اگر میں بات کا آغاز کروں, جو سافٹ ویئر سائڈ ہے, آج آپ کی سیکریٹریٹ پر پولیس نے ریڈ کیا. وہاں پر آپ کے جو پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں رؤف حسن صاحب, ان کو پکڑا گیا اور بتایا یہ گیا کہ یہ پکڑ ایک اور فرد کی وجہ سے ہوئی جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا چلاتے تھے. سو ان اے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اندر ڈیجیٹل ٹیررزم براہ راست آپ کی جماعت سے منسلک ہے, لیکن اشارے کافی واضح ہیں کیونکہ آپ کی جماعت کی طرف سے کافی گولہ باری کی جاتی ہے. تو یہ پارٹی کے اندر اس پر کوئی ڈیبیٹ ہے کہ یہ کوئی سیاسی لائے عمل ہے جس کے ذریعے آپ کوئی اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ غصہ نکالتے ہیں, یہ کیا ہے؟ نہیں, اوورآل دیکھیں جس طرح کے ہم انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, اوورآل اس ساری چیز کا بیک گراؤنڈ ہے کہ گورنمنٹ کو آپ نکالتے ہیں, چلے نکل گئی جس طرح سے بھی, اس کے بارے میں ایک پولیٹیکل نیریٹو ملا. اس پولیٹیکل نیریٹو چاہے غلط تھا صحیح تھا, اس کو پولیٹیکلی کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا, مگر دوسری طرح سے پولیٹیکلی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جاتا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ 25 مئی پہ دیکھتے ہیں کہ 25 مئی پہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ایک آرگنائز طریقے سے اس وقت بھی ہزاروں میں ورکر اٹھائے جاتے ہیں. بیسیکلی 25 مئی ایک شارٹ ورژن تھا 9 مئی کا, اور 9 مئی پہ بھی لارج اسکیل میں فردر پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی. اور اسی طرح سے بیسیکلی 9 مئی پہ پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنے کو ڈیفینیٹلی, کیونکہ میرا جو آپ کے توجہ جس سے لانا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, ایک پولیٹیکل نیریٹو پی ٹی آئی نے بلڈ اپ کیا, اس نیریٹو سے پولیٹیکلی ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہم وائلنس کا رستہ لیا جائے. آج بھی خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میرے پکڑنے کا ایک ریئیکشن آیا, جو 9 مئی تھا وہ ریئیکشن تھا کہ جس سٹیٹ میں خان صاحب کو پکڑا گیا جس طرح سے, وہ تو کہتے ہیں ریئیکشن ہی تھا, پہلے کہتے ہیں فالس فلیگ آپریشن ہے. چلے وہ ایک آرگنائز کیا گیا تھا, لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں رد عمل ہے. رد عمل وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, لیکن بیچ میں فالس فلیگ آپریشن بھی ڈال دیا. اس کے علاوہ دیکھیں تو کیا ہے فالس فلیگ آپریشن ہے رد عمل؟ دیکھیں ایک چیز ہے, لوگوں کا نکلنا خان صاحب کا رد عمل ہے, اور جو بیسیکلی پی ٹی آئی کو ڈیمیج کیا دیٹ از اے فالس فلیگ آپریشن. وہ بیسیکلی فالس فلیگ وہ کہتے ہیں بلیک سوان ایونٹ, جو اسپیسیفک وہ ورڈ یوز کرتے ہیں, دیٹ واز بیسیکلی اے بلیک سوان ایونٹ. یہ زبردست ٹرمینالوجی ہے, لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ باہر نکلے 9 مئی کو وہ تو رد عمل پرامن رد عمل تھا, لیکن جو ہنگامہ ہوا سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے بڑے واقعات ملا کے ہوئے, وہ فالس فلیگ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں بیرسٹر صاحب سے, اس کا جواب تو آج عمران خان صاحب نے خود دے دی ہے. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کے سامنے آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرا آپ سے یا آپ کے چینل سے اختلاف ہو, اور یہ اتفاق سے میرا حلقہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں, میں یہاں باہر 2000 بندہ اکٹھا کر لوں پرامن احتجاج کے لیے, وہ تو آپ کے کیمرے تک جو ہے توڑ پھوڑ کے چلے. اور اگر توڑ پھوڑ ہو, اگر وہ نہ بھی آپ نے نہ بھی کہا ہو تو اس توڑ پھوڑ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر میں 2000 بندے کی کال دوں گا, بے شک پرامن ہی دوں, اور آپ کا یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کے اوپر حملہ ہوگا, تو سارا ذمہ دار میں ہوں گا. اس لیے دوسروں کو الزام دے دینے سے پہلی بات تو یہ کہ بڑا انفارچونیٹ ہے, یہ چیزیں نہ ہونی نہیں چاہیے. آج دیکھیں ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. 9 مئی کے بعد تواتر سے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں. میں باقی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ اب ہمارے پاس جو پولیٹیکل سپیس تھی نا وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی لا انفورسنگ ایجنسیز, جیسا کہ ابھی بتایا گیا آپ کے پروگرام میں کہ 150 سے زائد ہمارے افسر اور جوان مختلف لا انفورسنگ ایجنسیز وہ شہید ہو چکے ہیں. ہمارے سیولینز کی شہادتیں اس سے الگ ہیں. اس سے پہلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس جنگ کی نظر ہو چکے ہیں. ایک طرف انہیں دہشت گرد جو ہیں وہ گولیاں برسا رہے ہیں, ان پہ بم مار رہے ہیں, تو ان کا ساتھ کس نے دینا ہے؟ ان کا ساتھ قوم نے دینا ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ نے دینا ہے. ہم بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ان پہ یہ الغار کر دیں, انہی کو مشکوک کریں, انہی کو گالیاں دیں. وہ تو مجھے یہ بتائیں لیکن پی ٹی آئی میرے خیال میں خود کو ٹارگیٹڈ سمجھتی ہے. بیرسٹر صاحب خود اپنی بات کی وضاحت کر پائیں گے, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, لہٰذا اس کو ایک رد عمل ہے. اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے
بہت زیادہ گولہ باری کسی جماعت کی سوشل میڈیا کے پی ٹی ایم کی طرف سے شاید کبھی ہوا کرتی تھی بٹ ناٹ دس کنسسٹنٹ. نہیں دیکھیں اب ہم دو ڈفرینٹ چیزوں کی بات کر رہے ہیں. ایک ٹیررزم کی جب بات کر رہے ہیں, ٹیررزم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, مطلب ایک کرائم کی ایک ایلیویٹڈ فارمیٹ. جب آپ ٹیررزم کو بات کر رہے ہیں, جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈریس کا, اور وہ کون کر رہے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے. پولیٹیکل ایلیمنٹ کبھی بھی آپ کا اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ نہیں ہوتا. مگر صرف ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے گا, آپ جواب مکمل کیجیے گا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے, سو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی فوج نے یہ سارا کام کیا ہے نا؟ نہیں یہ تو نہیں, یہ تو بینیفیشری کون ہے, یہی تو اس چیز کے لیے تو خان صاحب نے ڈے ون سے کہا اور پٹیشن بھی فائل کی, آج بھی سپریم کورٹ میں پڑھی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن کے علاوہ جو ایکس کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر جو بات ہے وہ بڑی واضح انداز سے کرتے ہیں. آج بھی بڑے کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا امریکہ کا حوالہ دیا کہ امریکہ میں اسی طرح کا ہوا, تو انہوں نے کس طرح سے اس کا رد عمل کیا. ٹھیک ہے نا, لوگوں نے توڑ پھوڑ کی, کیپٹل ہل میں گھس کے سارا ہوا, ساری دنیا نے دیکھا. دیکھیں ویڈیو فوٹیجز تھیں, ایک ایک بندہ آئیڈینٹیفائی ہوا, سزا ہوا. ہم کسی کی سزا کو تو نہیں روک رہے, ہم کہہ رہے ہیں آج فوٹیجز لے آئیں. آپ کہیں اگر ڈاکٹر یاسمین راشد اندر سٹیپ ان کی ہے, اس نے پرووک کیا ہے, کسی طرح سے کیا, آپ سزا دے دیں, بالکل دیں, مگر ہم اس چیز کو نہیں روک رہے. مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے کا سارا ملبہ اس طرح سے پولیٹیکل پارٹی پہ ڈالیں کہ اس کی پولیٹیکل سپیس ہی ختم ہو جائے, تو وہ زیادتی ہے.